انہوں کو لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں نے پڑھا ہے جی، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا تو 33 آپ کے اللہ وجود پاک پہ نیزوں کے زخم تھے. 33 شاہی 33 اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں ان کی کیسی مت. 33 کے قریب جی، میں نے میری اللہ کمی پیشی معاف کرے، میں نے پڑھا نیزے کے زخم تھے امام علی مقام، اور 37 یا 38 کے قریب تلوار کے زخم تھے. لیکن آتے آگے نہیں ودیا کوئی بھی. شہادت کب ہوئی؟ جب میرے امام پاک اپنا سجدہ ادا فرما رہے تھے. تو پتر پھر یاد رکھنا، جو تو امام پاک والا ہے تو پھر تینوں سجدے والا بھی ہونا پڑا ہے. پھر تجھے سجدے سے پیار ہے، پھر تجھے سجدے سے پیار کر رہا ہے. اگر تجھے سجدے سے پیار نہیں تو پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے؟ اور پھر جس کو امام حسین سے پیار ہے اس کو آٹومیٹک سجدوں سے پیار ہوگا. دیکھو نا، سیدہ کائنات لکھا ہے ہر رات سیدہ پاک 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے ہیں. حضرت صاحب یہ کہنے کو منہ سے 1000 نکل گیا، تو چھوٹی تعداد ہے 1000 نف. سال میں حضرت صرف 30 دن 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں، سارے رو پڑھتے ہیں حضرت جی. اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کسی ایسے امام کی تلاش میں رہتے ہیں جو جڑا مکائے بس. لیکن کتنے نفل؟ 1000 نفل سیدہ پاک ہر رات ادا فرمایا کرتے. اور لکھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں جی اذان بلند ہوتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں جی اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں جی حی علی الصلاۃ. جب حضرت بلال صدائے تو لکھا ہے سیدہ کائنات رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی. 1000 نفل ادا فرماتی تیری عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. اس لیے پتر یاد رکھ، علی پاک آئے بھی مسجد سے اور علی پاک گئے. اس لیے پتر چیک کریں گے اپنے آپ، اگر تو ان سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے تو پھر تجھے مسجد والا ہونا پڑے گا، پھر تجھے قرآن والا ہونا پڑے گا، پھر تجھے سجدوں والا ہونا پڑے گا. وہ قرآن والے تھے، وہ مسجد والے تھے، وہ ذکر والے تھے، وہ درود والے تھے. تو وہ ان کو کمبلوں شمبلوں کی کوئی نہیں لوڑ ہوتی کسی کی. وہ مجھے سکھانا تھا حضرت. میں ایک پٹھان میرا یار سی، میں حضرت گیا، کمبل ایک پسند کیتا حضرت، وہ 1000 اس نے مجھ سے مانگا. میں نے تھوڑی سی اور بحث کی اور کمبل جو ہے نا وہ میں نے 800 میں کروا لیا حضرت. میں نے کہا 200 جاواں گا تو بابے انہوں نے واپس داں گا تو خوش ہوں گے. وہ حضرت مدرسے لائے، لا کے حضرت ہم نے کمبل دھویا، پتہ نہیں پاک ہے نہیں پاک، کو ڈیوٹی دے کے ہم نے نظامیہ کے چھت پہ کمبل خشک بھی کر لیا. بدھ والے دن جی ہم نکلے کمبل دینے کے لیے، باہر آئے حضرت انارکلی، ادھر ہم نے رکشہ لیا اسی جناب مزار شریف. عصر کے بعد میں مزار گیا، کوئی بندہ نہیں ملا حضرت. ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا حضرت، تو آنکھیں بند بالکل خاموش، لیکن اس کی خاموشی بھی بتا رہی تھی کہ مولوی جنہوں لبن آیا ہوں میں ہی حضرت. لیکن میں نے کہا بھائی میرے دل کا وسوسہ ہے، پتہ نہیں وہ ہوں نہ ہو. میں حضرت باہر ایک دکان تھی کونے پہ پان والی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہہ رہے تھے کوئی مرزوب بزرگ بندے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تھے کوئی آیا کوئی گیا. ادھر حضرت مغرب کے وقت مدرسے پہنچنا تھا، سمجھ بھی نہ آیا. آخر میں نے کہا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. میں حضرت جی کمبل کھول کے نا انہوں نے مونڈے تے رکھے حضرت کہ چلو بابا کوئی تے بولے گا نا. نہیں بولے حضرت. میں پھر کمبل کھولیا اور بکل مار دیتی کہ چلو بابا پھر بولے گا، پھر بھی نہیں بولیا. میں انتظار کر کے جب واپس جانے کے لیے مڑا نا تو پچھوں ہاتھ پا کے میری قمیض پھڑ لی. تو میں کہندے کی نے مولوی کمبل تے دے چلنا ہے، جڑا 200 بچے وہ بھی تے دے کے جانا ہے. یہ میرا پہلا پریکٹیکل تھا حضرت کہ میں کتابوں کی دنیا سے باہر آیا اور میں نے پہلی بار آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ہوتا ہے حضرت. 120 کلومیٹر کا فاصلہ سیالکوٹ اور لاہور کا، لیکن 120 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. اتنی دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ کمبل 800 کا آیا ہے. اتنی دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ کمبل 800 کا آیا اور 200 اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے. میں اس دن پھر سیکھ کے گیا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی
کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میں نے اس دن سیکھا تھا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو ان کے دیوانے کا حال ہے، پھر ہوش والوں کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے پتر جب بھی درود پڑھنا، یہ توجہ رکھ کے پڑھنا، یہ خیال رکھ کے پڑھنا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب سن رہے ہیں پتر۔ اور یہ یاد رکھنا پتر، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے ہارون آباد سے مدینہ پاک دور کر دیا۔ چلو میں اس پہ اب زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، وقت اس پہ لگ جائے گا، لیکن ایک گل ہارون آباد والو تم میری بھی یاد رکھنا، تم نے ہارون آباد سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن مدینہ پاک سے ہارون آباد دور کوئی نہیں ہے۔ تم نے دور کر دیا لیکن مدینہ پاک سے ہارون آباد نہیں دور ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی لکھا جی، ایک دن حضرت پہ کوئی حال طاری تھا، کرتے کیا، زمین پہ نہ صرف آدھا پاؤں رکھتے، سارا نہیں، صرف آدھا رکھتے اور اٹھا لیتے۔ اب سارے مرید، سارے سالکین کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ شیخ پہ آج کیا حال ہے، بار بار صرف پنجہ رکھتے ہیں، مکمل پاؤں نہیں رکھتے، سب دیکھ رہے ہیں کھڑے۔ حضرت کا جب وہ حال بدلا، حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے، جیسے قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، سارے حاضرون کا حضرت آج ایک راز کھلے ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ بار بار آپ زمین پہ آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں رکھ رہے تھے، تو یہ کیا تھا؟ اب رو پڑے۔ فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اس کی رحمت پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر نظام الدین کا یہ حال ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اسی دور کر چھڑے، اس لیے پتر دور نہیں کچھ تو نے دور کیا ہے، دور بلکہ حضرت یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، وہ تھوڑا ویسے پیچھے رہے ہیں، حضرت نے آدھا قدم کہا ہے نا، وہ تھوڑا پیچھے آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا، تھل عرش الہی، مارو ذات، تھل مارودہ اوکھا پینڈا، تھیسم ہک پلانگ۔ فرماتے ہیں میری ایک چھال ہے بس حضرت، تو پھر قربان جاؤں بیٹا ان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے پتر، جدو بھی درود پاک پڑھو، پوری توجہ سے پڑھو، پورے ادب سے پڑھو، اور 2 بار حضرت پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو حضرت، پھر دیکھو کر کے مان کے تو دیکھو میری حضرت، پھر دیکھو یہ 2 بار کرتا کیا ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، جو کرے گا یقین کرے گا حضرت، جتنا پڑھتے ہوئے توجہ ہوگی، یقین کامل ہوگا، کرم اتنا ہی زیادہ ہوگا حضرت۔